نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک اللہ والے ہیں جن کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی۔ یہ بہت پائے کے بزرگ ہیں میرے عزیزوں، ان کا بڑے بڑے اولیاء اللہ میں ذکر ہوتا ہے، اور یہ ایسے پائے کے بزرگ ہیں میرے پیارے مسلمانوں، ان کی بے شمار کرامتیں ہیں، اور یہ بسطام کے رہنے والے اس لیے بایزید بسطامی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے بہت بڑے نیک ولی ہیں میرے پیارے مسلمانوں، دیکھو ان کی کتنی پیاری کرامت ہے، اور نگاہ ولی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کا شہر ہے، اور ان کے شہر میں ایک فاحشہ عورت بدکاری کرنے کے ارادے سے آ گئی، اور اس نے بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، شہر کی فضا خراب ہونے لگی، شہر کا ماحول خراب ہونے لگا، لوگ فعل بد میں مشغول ہونے لگے، لوگ اس فاحشہ سے ملاقات کرنے لگے، اس فاحشہ کے پاس جانے لگے، فاحشہ عورت کے پاس لوگوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، ایک بات کو اور یاد رکھ لو، اتنی جلدی کوئی اچھی بات نہیں پھیلتی ہے جتنی جلدی بری بات پھیل جاتی ہے۔ اگر کہیں پر اللہ کا ذکر ہو تو وہاں لوگ آنا نہیں چاہتے، لوگ وہاں جانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر اگر کوئی شیطان والا کام ہو، اگر کوئی برائی والا کام ہو تو لوگوں کو بلایا نہیں جاتا، بلکہ بنا بلائے لوگ اتنے پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں جگہ بھی نہیں ملتی ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، اسی طریقے سے فاحشہ عورت نے بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیا، اور لوگوں کا ہجوم لگنا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ آئے حضرت بایزید بسطامی کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے حضور بایزید بسطامی، فاحشہ عورت نے شہر کا ماحول خراب کر رکھا ہے، لوگوں کو فعل بد میں مشغول کرنا چاہتی ہے، لوگوں کو فعل بد میں مشغول کر رہی ہے، آپ کچھ اس کا علاج کیجئے، آپ کچھ کیجئے، اور آپ اس غلط کام کو روکیے، آپ اس بدکاری کو روکیے۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا ٹھیک ہے، چلو اس کا انتظام ہو جائے گا، ہم اس کی بدکاری کو روک دیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے روکیں، لیکن روک دیں گے۔ میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کے ولی کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، اور ہر چیز کا فارمولہ ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی اس فاحشہ عورت کے دروازے پر گئے، اور جانے کے بعد میں آپ وہاں پر بیٹھ گئے، اور آپ نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ کا نیک بندہ جب ہوتا ہے تو اسے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی جگہ مانے نہیں رکھتی ہے، کوئی بھی جگہ ہو لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی بھی جگہ کہیں پر بھی ہو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی جگہ منع نہیں کرتی کہ یہاں اللہ کا ذکر مت کرو۔ تو حضرت بایزید بسطامی وہاں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب صبح سے شام ہو گئی، فاحشہ نے عورت نے دیکھا کہ آج کیا معاملہ ہے، آج کوئی گراہک نہیں آیا ہے میرا، آج کوئی میرے پاس نہیں آیا، پتہ نہیں وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے۔ تو فاحشہ نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا، جاؤ باہر دیکھ کر کے آؤ کیا معاملہ ہے، آج کوئی گراہک کیوں نہیں آیا۔ تو اس فاحشہ کا ایک نوکر آتا ہے، آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی ایک اللہ کے نیک ولی، ایک اللہ کے ولی، ایک متقی پرہیزگار بایزید بسطامی دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بیٹھنے کی وجہ سے کوئی اندر داخل نہیں ہوتا، کوئی آتا بھی ہے حضرت بایزید بسطامی کو اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھ کر واپس ہو جاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ یہاں بایزید بسطامی بیٹھے ہیں، اللہ کے ولی بیٹھے ہیں،
پتہ نہیں معاملہ کیا ہے، تو وہ دیکھ کر واپس ہو جاتا ہے، اندر جانے کی اس کے اندر جرات نہیں ہے۔ وہ نوکر سارا ماجرا دیکھا، وہ دیکھنے کے بعد اندر گیا ہوگا، جانے کے بعد اس فاحشہ عورت سے کہا کہ سنو، شہر کے حضرت بایزید بسطامی دروازے پر بیٹھے ہیں اور ان کے بیٹھنے کی وجہ سے کوئی اندر نہیں آیا ہے، جو بھی آتا انہیں دیکھ کر بھاگ جاتا، انہیں دیکھ کر واپس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نیک ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، انہیں دیکھ کر کوئی اندر داخل نہیں ہوتا، بلکہ انہیں دیکھ کر ہر کوئی بھاگ جاتا ہے۔ تو اس فاحشہ عورت نے کہا کہ جاؤ اس بایزید بسطامی سے کہہ دو کہ اگر اللہ اللہ کرنا ہے تو کسی مسجد کے دروازے پر جاؤ، اللہ اللہ کرنا ہے تو کہیں مسجد میں جا کر کے کرو، یہ فاحشہ کا دروازہ ہے، یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، میرے کام کو خراب نہ کریں، میرے گراہک کو نہ توڑیں، اگر انہیں اللہ اللہ کرنا ہی ہے، اگر انہیں اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے تو یہاں نہ کریں، بلکہ کسی مسجد کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ جائیں، مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائیں، وہاں اللہ اللہ کریں، یہاں اللہ اللہ نہ کریں، یہاں سے ہٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ فاحشہ کا یہ حکم نامہ لے کر کے فاحشہ کا نوکر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے بایزید، فاحشہ عورت نے کہا کہ اگر اللہ اللہ کرنا ہے تو کسی مسجد کے دروازے پر جائیے، مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کریے، یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں یہ فاحشہ کا دروازہ ہے، یہاں لوگوں کو اندر آنے سے نہ روکیں، جائیے اپنا کام کیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ اے نوکر سنو، ہم اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ہم اس عورت سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ فاحشہ عورت کیسی ہے، ہم بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو نوکر نے کہا کہ بایزید بسطامی آپ نہیں مل سکتے ہو، آپ تو فقیر ہو، آپ درویش ہو، اور اس سے ملنے کے لیے بہت بھاری قیمت دینی پڑتی ہے، 200 درہم دینے پڑتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی گئے اسی ارادے سے تھے، حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم 200 درہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نوکر نے فاحشہ عورت سے جا کر کے سارا واقعہ سارا قصہ بتایا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے اندر لے آؤ، اگر ملنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم بھی ملاقات کر لیں گے ان سے، لیکن کان کھول کر کے سنو، پہلے ان سے 200 درہم لے لو، جو ہماری قیمت ہے، ہماری قیمت پہلے ان سے لے لو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے قیمت دی اور دینے کے بعد آپ اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد میں اللہ اکبر، حضرت بایزید بسطامی نے کہا ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا اب میں نے تمہیں خرید لیا ہے، اب جو میں چاہوں گا، جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو فاحشہ نے کہا ٹھیک ہے، میرا کام تو قیمت بتانا ہے، وہ قیمت لینا ہے، آپ نے قیمت دے دی ہے تو اب میں آپ کی ہو گئی ہوں، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، کیونکہ میرا تو کام ہی یہ ہے، میں تو قیمت لیتی ہوں، اور قیمت لینے کے بعد مجھ سے جو کہتا ہے میں وہی کرتی ہوں۔ اب آپ نے قیمت دے دی ہے، اللہ اکبر، آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب باہر لوگوں نے جب حضرت بایزید بسطامی کو فاحشہ عورت کے گھر میں جاتا ہوا دیکھا تو لوگ سوچنے لگے اللہ اکبر، ایک اللہ کا ولی بایزید بسطامی فاحشہ عورت کے گھر میں، اللہ اکبر، کیا کرنے کے لیے گئے، معاملہ کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی اندر گئی، جانے کے بعد کہا کہ اب تم ہماری ہو گئی، جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا کرو گی، بتاؤ میں کیا کروں، آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، سب لوگ سوچ رہے تھے اللہ کا ولی اندر گیا ہے، پتہ نہیں معاملہ کیا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے ولی کی نگاہ وہاں تک دیکھتی ہے، وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تم اچھی طریقے سے غسل کرو۔ اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ نے کہا ایک مصلی لیتی آؤ، وہ مصلی لے کر کے آئی، آپ نے مصلی بچھایا اور اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا۔
قبلے کی طرف اس کا رخ کیا اور آپ نے کہا کہ اے عورت اب اس پر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہونے کے بعد آپ نے پھر اسے نیت باندھنے کا طریقہ بتایا۔ جیسے ہی وہ مصلی پر کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد اللہ اکبر اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، ادھر بایزید بسطامی نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب قدیر تیری بارگاہ میں لانا میرا کام تھا اور اس کے دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں اس کو پہنچانا میرا کام تھا، اب اس کے دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ اے رب قدیر تیری بارگاہ میں لا کر کھڑا کرنا میرا کام تھا، اب اس کے قدم کو ثابت قدم رکھنا تیرا کام ہے۔ اے رب قدیر اس کی پیشانی کو جھکانا میرا کام تھا، اور مولا اب اس کے دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ تو میرے عزیز و واقعی میں پھر اللہ رب العزت کو حضرت بایزید بسطامی کی ادا اتنی پسند آئی، اور واقعی میں اللہ کا ولی ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت بایزید بسطامی کی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے، اور میرے عزیزو جیسے ہی وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے تو اللہ نے اس کی دل کی دنیا ایسی بدل دی، ایسی دل کی دنیا بدل دی۔ وہ فاحشہ عورت تھی لیکن اللہ نے اس کی دل کی دنیا ایسی بدل دی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اسے ایک ولیہ بنا دیا، متقی پرہیزگار بنا دیا، اللہ نے اسے زاہدہ بنا دیا، اللہ رب العزت نے اسے عابدہ بنا دیا، اللہ رب العزت نے اس کی دل کی دنیا ایسے بدلی، اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا، اللہ نے اسے زاہدہ بنا دیا، اللہ نے اسے عابدہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس کے دل کی دنیا بدل دی، پھر اس نے سارے غلط کام کو چھوڑ کے پھر اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی شروع کر دی، پھر انہیں اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت بایزید بسطامی کی دعا سے، حضرت بایزید بسطامی کی وجہ سے اللہ نے ایک فاحشہ عورت کی دل کی دنیا بدل دی، اس کی تقدیر بدل دی۔ اللہ رب العزت نے اسے فاحشہ سے ایک عابدہ زاہدہ بنا دیا۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے اللہ کا ولی اندر گیا پتہ نہیں کیا معاملہ، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی برکت سے اسے ایک نیک عورت بنا دیا ہے۔ اس لیے تو میرے عزیزو نگاہ ولی میں وہ برکتیں ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی دعاؤں میں وہ برکتیں ہیں کہ انسان جب ان کی بارگاہ میں سچے دل سے جاتا ہے اور ان کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہے تو اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔